السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. Dear viewers, ہمیں معلوم ہے کہ خیالات کو پاکیزہ ہونا چاہیے، مائنڈ پر کنٹرول ہونا چاہیے، برے خیالات کا بھرپور دفاع ہونا چاہیے، غلط قسم کے وسواس خیالات کو دل و دماغ میں جگہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہی غلط افکار ہی ہمارا ارادہ بنتے ہیں اور ارادہ عمل کی طرف لے جاتا ہے اور بالآخر انسان وہ برائی کر بیٹھتا ہے جس کا اس نے صرف سوچا تھا۔ یہ برے خیالات ہی سوسائٹی میں فتنہ برپا کرتے ہیں، کیونکہ یہی خیال عمل کی بنیاد ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے، افکار پر ہے، خیالات پر ہے۔ جیسی سوچ ویسی منزل، جیسی نیت ویسی مراد۔ برے خیالات اگر برائی کو جنم نہیں دیں گے تو کیا دیں گے؟ میں اپنی نوجوان نسل یوتھ سے کہتی ہوں کہ اپنے خیالات پر کنٹرول کرنا سیکھیں، اپنے برے افکار پر قابو پائیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیسے ہم اپنے برے خیالات پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں جبکہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے؟ جسٹ ایک کلک اور ایک بٹن دبانے کی دیر ہے کہ سب کچھ اسکرین پر واضح ہو جاتا ہے، پھر ہم اپنے دماغ میں جو چاہیں کر سکتے ہیں اور ہمیں اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو پھر کیسے ہم اپنے برے خیالات پر کنٹرول کریں، کیسے قابو پائیں؟ آئیے طریقے جانیے۔ نمبر 1، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 340، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کوئی برا خیال آن گھیرے، جکڑ لے، تمہارے دل میں کوئی برائی کی خواہش پیدا ہو تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کی پناہ مانگو۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کی مثال سورہ یوسف میں آپ کے سامنے ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے انہیں برائی کی دعوت دی تو انہوں نے کیسے کہا؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواش، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ، کیونکہ وہی بہترین جائے پناہ ہے، بہترین ٹھکانہ ہے اس کے پاس۔ جو اللہ سے پناہ مانگتا ہے اللہ اسے ضرور پناہ دیتا ہے۔ ویورز، سیکنڈلی، دوسرے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد اپنے برے خیال کو چینج کریں کسی اور نیک خیال سے، اچھی ایکٹیویٹی سے۔ یاد رکھیں برے خیال میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، ہاں البتہ اس کو چینج کیا جا سکتا ہے، اس کا رخ موڑا جا سکتا ہے۔ نیگیٹو خواہش کو پازیٹیو خواہش سے، بیڈ ڈیزائر کو گڈ ڈیزائر سے۔ اگر آپ کے دل میں کچھ برا کرنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے تو اس کو پازیٹیوٹی سے، اس کو کچھ کنسٹرکٹیو کرنے سے چینج کریں۔ اگر آپ کے دل میں ویسٹ کرنے کا، ٹائم ویسٹ کرنے کا، اپنی انرجی ویسٹ کرنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے برائی کر کے، تو اپنے اندر جنت کی خواہش پیدا کریں، اپنے دل میں جنت کے حصول کی خواہش ڈال دیں، کیونکہ جنت ایسے نہیں کہ لڈو کھائیں گے اور مل جائے گی، اس کے لیے برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اپنے دل میں یہ لالچ پیدا کریں کہ عارضی خوشیوں کے بدلے ہمیشگی والی خوشیاں چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر برے خیال کے آتے ہی کچھ پازیٹیو کرنے لگ جائیں، فوراً گڈ ڈیزائر لائیں، اپنے اندر کچھ کرنے کی، کچھ بننے کی خواہش پیدا کریں۔ نمبر 3 جو مؤثر ذریعہ ہے وہ ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت۔
اپنی خواہشات پر قابو پانے کے لیے، اپنے نفس پر کنٹرول کے لیے نظر کی حفاظت از حد ضروری ہے۔ یاد رکھیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ وہ جانتا ہے ہر خائن آنکھ کی خیانت، اور جو کچھ تمہارے سینوں میں تم چھپائے ہوئے ہو غلط خواہشات کو، اللہ انہیں بھی جانتا ہے۔ علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ خائن آنکھ پتہ ہے کیسی آنکھ ہوتی ہے؟ وہ آنکھ جو موقع ملتے ہی خیانت کی تلاش میں ہو، جیسے آپ گھر سے باہر نکلے ہیں، یا آج کل جیسے آپ مالز پہ گئے ہیں یا فوڈ سپاٹ پہ گئے ہیں، تو وہاں پر آپ کو ہر طرح کے مرد و زن نظر آتے ہیں، تو کوئی بھی کسی کو جیسے چاہے دیکھ سکتا ہے، جتنی دیر چاہے دیکھ سکتا ہے، تو آپ نظریں بچا کر کسی کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کا کوئی اپنا آپ کو دیکھنے شروع ہوتا ہے تو آپ اپنی نظریں فوراً جھکا لیتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے خائن آنکھ۔ تفسیر ابن کثیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو خائن آنکھ قرار دیا ہے۔ علامہ ابن قیم الجوزی کا قول بڑا شاندار میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ انہوں نے الجواب الکافی میں لکھا ہے کہ خائن آنکھ پتہ ہے کیسی ہوتی ہے، اور نظر کی حفاظت معلوم ہے کیوں ضروری ہوتی ہے؟ جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہر برے خیال سے برائی جنم لیتی ہے، تو یاد رکھیں برا خیال خود بری نگاہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان کسی بری چیز کو دیکھتا ہے، برائی کی طرف نظر ڈالتا ہے، تو اس کے اندر برائی کا خیال پیدا ہوتا ہے، بالآخر وہ برائی کر بیٹھتا ہے۔ تو برے کاموں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اپنی آنکھ کی حفاظت کریں، جس سے آپ اپنے برے خیال پر قابو پائیں گے، اور پھر برے ارادے نہیں آئیں گے۔ برا ارادہ نہیں آئے گا تو برائی کی توفیق سے رک جائیں گے، برائی کرنے سے رک جائیں گے۔ یہی حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ نور میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور مسلمان عورتوں کے لیے بھی فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس نوجوان نسل کو، اس یوتھ کی نظر و فکر میں حیا پیدا کر، نظر و فکر پر کنٹرول دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔